السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، سب سے پہلے میں تمام احباب کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور سابقہ روٹین کے مطابق تمام بھائیوں سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے لنک کو دوستوں کے اندر شیئر کریں، تاکہ یہ دین کی یہ باتیں، فائدے کی یہ باتیں زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائیوں کے فائدے کا سبب بن سکیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے خواب کے اندر جنت دیکھنا یا جنت میں داخل ہونا یا جنت کے متعلق دیگر کیفیات، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ صحیح اور معتبر معبرین کے صحیح اقوال کی روشنی کے اندر قرآن کے نقش پر انشاءاللہ العزیز یہ خوابوں کی تعبیر اور مسائل و احکام اور دیگر موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے اندر من گھڑت اور جھوٹی چیزوں سے الحمدللہ بالکل پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بلا تاخیر میں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خواب کے اندر جنت دیکھنا یا جنت میں داخل ہونا، یہ چند چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ خواب کے اندر جنت کو دیکھنا، یہ اگر کوئی کنوارا شخص ہے تو یہ اس کی شادی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اسی طرح نیک اعمال کی طرف زیادہ راغب ہونے کی طرف بھی دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح جنت کو خواب کے اندر دیکھنا، یہ گناہگار شخص کی توبہ قبول ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور اسی طرح جنت کو خواب میں دیکھنا، یہ معتبر لوگوں سے رابطہ ہونا اور ان سے عزت و شہرت پانے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، سٹیپ بائی سٹیپ میں چند ایک چیزوں کا تذکرہ کروں گا جنت کے حوالے سے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنت کو خواب کے اندر دیکھنا یا جنت میں داخل ہونا، یہ امن اور سلامتی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو رہے ہیں یا جنت کو آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو یہ اپنے پیارے، اپنے دوست جو کہیں باہر کے ملک رہتے ہیں یا آپ سے دور ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے ملنے کی بھی علامت ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی خواہش پوری ہونے کی بھی علامت ہے۔ اسی طرح اپنے پیاروں کی طرف راغب ہونا اور ان سے اچھا تعلق قائم ہونے کی بھی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر جنت کو دیکھتا ہے، لیکن وہ اس انداز سے دیکھتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، بلکہ صرف جنت وہ دیکھ رہا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے خواب کے اندر، تو پیارے بھائیوں، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ حج یا عمرے یا اسی طرح جہاد پر جانے کا ارادہ کرے گا، لیکن وہ جا نہیں پائے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ یا دوسری تعبیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی گناہ گار شخص توبہ کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن اس کو توبہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ یہ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر
آپ دیکھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا ہے، جنت کو آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں، لیکن آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، آپ پر جنت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ نہ کرے ماں باپ میں سے کسی کی وفات پر دلالت کرتا ہے، وفات پر دلالت کرتا ہے، یا ماں باپ میں سے کسی کو بہت زیادہ مصیبت اور غمی پہنچنے کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دونوں دروازے جنت کے بند ہوتے ہوئے کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے اپنے لیے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ماں باپ کا اکٹھا اللہ نہ کرے انتقال ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پہلے سے ماں باپ فوت شدہ ہے اور وہ شخص یہ خواب دیکھتا ہے، تو پیارے بھائیوں یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کسی نیک کام کی کوشش کرے گا، لیکن اس نیک کام میں اس کو مشکل پیش آئے گی، وہ صحیح معنوں میں اس نیک کام کو سر انجام نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب میں جنت کو اور جنت کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازوں کا بند ہونا پیارے بھائیوں خواب کے اندر یہ ماں باپ کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ خواب کے اندر جنت کے سارے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تو پیارے بھائیوں یہ ماں باپ کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ سوچے کہ کہیں ماں باپ کو اس نے ناراض تو نہیں کیا ہوا۔ اللہ تمام والدین کو سلامت رکھے اور ہمارے لیے باعث رحمت اور شفقت بنائے۔ ایک یہ بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے، یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اور دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نیکی کے راستے سے ہٹ جائے گا، برائی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور اگر خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جنت دیکھی ہے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، تو پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ ماں باپ کے مکمل طور پر آپ پر راضی ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے، جنت کے بستر پر ٹیک لگا کر سکون کے ساتھ بیٹھا ہے، تو بھائیوں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی بیوی، اس کی گھر والی نیک اور پاک باز ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو راحت اور سکون میسر ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے جنت کو دوزخ کے اندر پھینک دیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی مال ہے یا اس کا کوئی باغ ہے، کھیت ہے، تو اس کی آمدن کو وہ بیچ کر اس سے نفع اور فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ جنت کے پھل سے اس کو روک دیا گیا ہے، جنت تو دیکھی ہے، جنت میں داخل بھی ہو گیا خواب میں، لیکن جنت کے پھل سے اس کو روک دی گیا، توڑنے نہیں دیا جا رہا، تو پیارے بھائیوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دین کے اندر خلل آ جائے گا، دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے محل میں داخل ہو چکا ہے، عالی شان محلوں کے اندر داخل ہے اور مزے لوٹ رہا ہے، عیش و عشرت سے بیٹھا ہوا ہے، تو پیارے بھائیوں یہ اس شخص کے بلند مقام اور بلند مرتبہ پانے کی علامت ہے، عزت اور شہرت حاصل کرنے کی علامت ہے، اور کسی حسین یا خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے کی بھی علامت یہ خواب اس کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جنت کا پھل توڑتا ہے خواب کے اندر اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، خوشباش رہ رہا ہے، لوگوں کے اندر جنت کی خوشبوئیں اور پھل جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تو پیارے بھائیوں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے گا اور لوگوں کے لیے وہ فائدے کا باعث بنے گا، لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے گا۔ پیارے بھائیوں یہ مختلف کچھ کیفیات ہیں خواب کی۔
خواب کے اندر جنت دیکھنے کی، جنت میں داخل ہونے کی، جنت کے محلوں کے اندر داخل ہونے کی، جنت کے پھل کھانے دیکھنے کی، یہ مختلف کیفیات ہیں۔ جو شخص خواب کے اندر یہ مختلف کیفیات دیکھتا ہے جنت کی، یہ صحیح اور معتبر معبرین کے صحیح اقوال کے مطابق یہ مختلف تعبیریں ہیں جو صحیح اقوال کی روشنی میں میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے باغیچوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا مقام اور ٹھکانہ بنائے، اور ہم سب کو نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔